हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। रिव्यू स्टार्ट करती हूँ एक शेर के साथ कि खाक हो गए नगीने लोग, खाक हो गए नगीने लोग, औकात पा गए कमीने लोग। अब ये शेर पढ़ने की एक वजह है, इस टाइम जो कंट्रोवर्सी का पूरा एक बाज़ार गर्म है यूट्यूब पर। और कौन नहीं जानता वो यूट्यूबर कि जिसने अपनी शादी को नुमाइश बना डाला था। एक एक फंक्शन जिस तरह से सेलिब्रेट किया गया, वो चैनल्स पर मिलियंस में व्यूज़ आए, लोगों ने भर भर के जहाँ प्यार दिया वहाँ लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, वहाँ लोगों ने सवाल भी उठाए कि ये कैसी शादी है, ये कैसे रस्म व रिवाज हैं कि जिसका तुमने तमाशा बना डाला है। अच्छा, अब क्या है कि इन मोहतरम की इनके साले साहब के साथ जो है वो अनबन हुई है, और जो अनबन है वो भी आ गई है सोशल मीडिया पर। क्योंकि इनके जो साले साहब हैं उन्होंने कहा कि जो मतलब इनकी मिसेज़ हैं वो बेसिकली इनसे कुछ खफा हैं, और कुछ ऐसी इनके दरमियान बातें हैं जो कि उन्हें पसंद नहीं है, और वो अपने पेरेंट्स के घर हैं। ये तो जनाब लंदन में इन्होंने स्टे किया हुआ है अपने पूरे गैंग के साथ। वो जो एक दोस्तों का दुम छल्ला चल रहा होता है, और इनकी जो बेसिकली पॉपुलैरिटी की वजह है वो भी यही समझी जाती है कि शायद इनका एक कोई चैनल की वजह से होता है ना, चैनल टीम है तो दोस्तों के साथ एवरी टाइम है, बट इट्स वेरी ना अननेचुरल। मतलब एक इंसान है जो कि मैरिड है, उसकी फैमिली है, उसके माँ बाप हैं, उसकी बीवी है, बहन है, भाई है, तो हर रिश्ते को टाइम देना जो है वो एक नेचुरल सी चीज़ है। स्पेशली जब आपकी शादी नई नई हो, लाख आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए, लेकिन जो आपका एक अटेंशन है आपकी वाइफ की तरफ वो बहुत ज़्यादा नेचुरल है। लेकिन क्या है कि ये हमेशा अपने दोस्तों के साथ नथी नज़र आते हैं, दोस्तों के साथ चिपके नज़र आते हैं। और जब अपना न्यू घर इन्होंने बनाया था उस टाइम भी मैंने इस चीज़ को नोटिस किया था, इवन एक वीडियो बनाई थी, नाउ इट्स प्राइवेट, जहाँ मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट किया था कि उस घर के अंदर जो कि इनकी वाइफ का एक समझे यूँ कि ख्वाबों की दुनिया, ख्वाबों का घर होना चाहिए था, वहाँ पर ये उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे कि ये वो रूम है जो मैंने अपने दोस्तों के लिए बनवाया है। तो उस पर मैंने जब बात की तो लोगों ने कहा बेसिकली ये दोस्त जो है ना वो इनकी टीम है। मैंने कहा चलो भाई इट्स ओके, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह से इनकी चीज़ें वायरल हो रही हैं, जिस तरह से इनके तमाशे यूट्यूब पर आ रहे हैं, तो उसे देखकर कहते हैं ना कि आंखें जो हैं वो शर्म से झुक जाएं, और इंसान को अपनी समात पे धोखा होने लगे कि ये हैं वो लोग कि जिन्हें आप और हम मिलकर यूट्यूब पर सेलिब्रिटी बना देते हैं। मतलब यूँ उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिलती है, और वो अपनी इस फेम का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, अपने आप को डॉन समझने लगते हैं, अपने आप को कोई बहुत बड़ी तोप समझने लगते हैं। अच्छा, क्या है कि इनकी वाइफ के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इनसे खफा होकर इनके मतलब अपने मैके चली गई हैं। उनकी कुछ बर्थडे वगैरह थी जो कि जुलाई में आना थी, लेकिन ड्यू टू मुहर्रम उनके भाई ने 2 मंथ्स पहले सेलिब्रेट कर ली। अच्छा, आपकी वो वाइफ हैं, बट वेरी मच ऑब्वियस कि वो किसी की बहन भी हैं, बेटी भी हैं। आपसे निकाह का मतलब ये तो नहीं ना कि उनके तमाम तर रिश्ते ख़त्म हो गए। सबको अपने तरीक़े से चीज़ें सेलिब्रेट करने का, मनाने का हक़ है। वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपकी लौंडी नहीं है, वो आपकी ग़ुलाम नहीं है, आपकी वाइफ है। तो जिस तरह ये लाइव आए और इन्होंने कहा कि एक तो बर्थडे कर ली पहले और उसको लगा दिया सोशल मीडिया पर ताकि लोग जो हैं वो ट्रोल करें इनको, मेन यूट्यूबर को। और इनका कहना था कि मुहर्रम की वजह से मैं रुक गया था, वरना मैं उसकी बर्थडे जुलाई में कर लेता, मतलब सफ़र के महीने में कर लेता। इवन करते नहीं है, ऐसा इनका कहना है, इनका बिलीफ है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरे और मेरी वाइफ के दरमियान तुम मत आओ, अपने साले को कहा, और अगर तुम हमारे दरमियान आते हो तो फिर अच्छा नहीं होगा। ये तमाम तर बातें चल ही रही थी, और ये लंदन में है कि इनकी जो है ना वो वीडियोस लीक होना स्टार्ट हो गई हैं। अच्छा जी, क्या वीडियोस लीक हो रही हैं? एक टिकटॉकर है जिसके साथ कुछ इनकी वीडियोस लीक हुई है, जो कि कहा जा रहा है कि किसी भी तौर मुनासिब नहीं है, मतलब काबिले शर्म है, आपको शर्म आनी चाहिए, इस तरह की वो वीडियो है। इतनी कंट्रोवर्सीज़ इनके ऊपर होती रहती हैं, ये
خانہ خدا میں جا کے معافی مانگ لیتے ہیں، خانہ کعبہ میں جا کر ہاتھ جوڑتے ہیں، وہاں جا کر عوام سے اپنی جان بچانے کے لیے معافی کی اپیل کر دیتے ہیں، خود کو معصوم بتاتے ہیں، خود کو کہتے ہیں ان کو پھنسایا جا رہا ہے، لیکن وہی نا بیجا ایک دولت آ جائے اور آپ کے پاس دولت کی بہار ہو اور عیاشی کا تمام تر ساز و سامان ہو، تو پھر آپ کو کہاں گھر کی جو ایک کہتے ہیں نا مرغی دال برابری لگتی ہے، اور آپ کو کہاں وہ رشتے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں نا۔ تو یہ والا معاملہ ان کے ساتھ بھی ہے۔ اب کیا ہے، وہ جو ایک ان کے دوست ہیں کافی کلوز، وہ جب ان کی شادی ہوئی تھی نا تو ان کی کار پہ سوار ہو کر جس طرح ایک نوٹ نچھاور کر رہے تھے، اور وہ بڑا ایک کلپ جو تھا نا اس پر لوگوں نے تنقید بھی کی تھی۔ تو ان کی کچھ ویڈیوز آئی ہیں جس میں وہ کچھ ویڈیوز ریکارڈ کر کے عجیب و غریب اشارے دے رہے ہیں، اور آپ یوں سمجھیں کہ کیا بولوں میں، کہ جس کی وجہ سے قوم لوط پر عذاب آیا تھا، اور جس طرح سے ایک پورا واقعہ موجود ہے، تو اس طرح کے اشارے کنائے کرنا اور اس طرح سے ویڈیوز آگے بھیجنا، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ مین یوٹیوبر کو بھیجی گئی ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں کتنی شرمناک ہیں، آپ اس کو نارمل کہتے ہیں، آپ اس کو شغل میلہ کہہ رہے ہیں۔ پھر جو آپ کے ایک اور دوست ہیں جو کہ کافی تھوڑے بلکی سے ہیں، اور آپ سب ابھی عمرہ کرنے گئے تھے، اور ان کی جو ہے وہ نہاتے ہوئے آپ نے ویڈیو جو ہے وہ لے کر آپ نے وہ پبلش کر دیا، آپ لوگوں کے موبائل سے ڈیٹا لیک ہو رہا ہے، مطلب یہ کیسا شغل میلہ ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب آ رہی ہے تو اس کے بارے میں یہ جو مسٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم دوستوں کے درمیان ہم شغل میلہ کرتے ہیں، مطلب اس واہیات حرکت کو یہ شغل میلے کا نام دے رہے ہیں۔ مطلب جو آپ کے ایک کہتے ہیں نا ایک آپ کے جائز رشتے ہیں اس کو آپ نے شادی کر کے ایک کارنر پہ پھینک دیا ہے، اور آپ نکل پڑے ہیں اپنے دوستوں کے جھنڈ کے ساتھ شغل میلہ کرنے، مطلب وہاں جو کہ کہتے ہیں نا یہ شہر ہے گناہ کا، اس طرح مطلب آپ گناہوں میں گھر کر خود کو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کسی نہ کسی طرح جسٹیفائیڈ ہے۔ تو بھیا یہ جو عوام ہے نا جس نے آپ کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھایا ہے، یہ ان تمام تر چیزوں کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرے گی، اور ان تمام تر چیزوں کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرے گی۔ نہایت افسوسناک اور شرمناک حوالہ ہے یہ جو آپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوا ہے۔ آپ کا بیان آیا ہے کہ کچھ چیٹس ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہیں ڈیٹا ہے لیک ہو گیا، لیکن کچھ چیزیں اے آئی جنریٹڈ بھی ہیں۔ مطلب آپ نے ڈینائی نہیں کیا تمام تر چیزوں کو، بڑا اسمارٹلی آپ نے ایک یہاں پر اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہے۔ کہاں تک ڈینائی کریں گے بھئی، جتنا اے آئی کا دور ہے نا، اور جتنا کہتے ہیں اے آئی جنریٹڈ چیزیں بنتی ہیں، تو اتنا ہی فاسٹ فورنزک بھی ہے۔ جو آپ کی چیزیں، جو آپ کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں نا، اس کے بارے میں بھی بہت اچھے سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا چیز ریئل ہے، کیا چیز فیک ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے آپ کی مسز پر، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شی از پریگننٹ، بٹ اس کی طرف سے ابھی کوئی ایسا آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہوا، لیکن اس کی لائف کا آپ نے اچھے سے تماشا بنا دیا ہے۔ اچھا، جو ان کی ایک لائیو ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ میں بھی یہ کہوں کہ شادی کے چوتھے دن سے، ولیمے کے بعد سے مستقل میں گردش میں ہوں۔ تو بھائی صاحب، آپ گردش میں اپنے کرتوت کی وجہ سے ہیں۔ آپ نے وہ کہتے ہیں نا ننگی نوابی میں اپنی جو شادی کا ایک کانٹینٹ ہی تو بنایا، مطلب آپ نے اپنی شادی پر اگر کچھ خرچ کیا تو آپ کو کئی گنا اس سے ملا بھی۔ آپ یہاں سے بہت اونچائی پر پہنچ گئے، وہ اونچائی جو کہ کسی بھی طرح نہ آپ کے لیے قابل عزت نہیں ہے۔ آپ کو دولت بھی مل گئی، آپ کو شہرت ملی، آپ کی فین فالوئنگ ہوئی، لیکن ایسی شہرت کس کام کی کہ جو آپ کو زمانے بھر میں رسوا کر کے رکھ دے، اور آپ ٹائم اینڈ اگین رسوا ہوں، لیکن آپ کو خیال نہ آئے کہ آپ کو سنبھلنا بھی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں اپنی وائف پر الزام لگا رہے ہیں، مطلب انڈائریکٹلی آپ نے کہہ ہی دیا کہ آپ کی وائف کی وجہ سے یہ تمام تر چیزیں ہوئیں۔ وہ تمام تر باتیں میں سمجھتی ہوں، گلے شکوے بھی چلو ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کے ارد گرد آپ کے چیلے ہیں
ان کی جس طرح سے ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں نو جسٹیفیکیشن، نو کلیریفیکیشن، اور ایسے لوگوں کو اس حد تک فیم دینے سے پہلے، مطلب ان کو چنے کے جھاڑ پہ بلائنڈلی چڑھانے سے پہلے، جو عوام ہے نا، جو پبلک ہے، اسے بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کسے اپنا رول ماڈل بنا رہے ہیں اور کن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، اور خود اپنے نیٹ کا پیسہ خرچ کر کر کے ان کو ویوز دے دے کر ان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر وہاں پہنچا دے رہے ہیں کہ جہاں پر پہنچنے کے یہ لائق نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو کرتوت ساری دنیا کے سامنے ہے وہ بہت شیمفل ہے۔ اور یہاں پر یہ کہ اگر ان کی مسز کو لگتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی، کچھ ایسی چیزیں جو ان کے نالج میں آئی ہوں گی جب لیک ہوئی ہے تو ان کو بھی پتہ ہوگا اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح سے ہیں، وہ بائی سیکجول ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، تو میرے خیال میں اگر ان کے بھائی ان کو الگ کرانا چاہتے ہیں اور ان کو ایک سائٹ پر لے کر اس رشتے سے بھی باہر آنا چاہتے ہیں، تو اٹس ہائی ٹائم، اگر آپ اس بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کو پیورلی آزادی ہے، آپ کو قانون بھی آزادی دیتا ہے، آپ کو دین بھی آزادی دیتا ہے، کیونکہ ایسے انسان کے ساتھ رہنا کہ جس کی ایکٹیویٹیز اس طرح کی ہوں کہ جس کے بارے میں لعنت کی گئی ہے، ملامت کی گئی ہے، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ سوچ لیں اور اپنی لائف کو بچا لیں۔ اسی کے ساتھ کہوں گی گڈ وشز، اللہ حافظ۔